الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور جس کو اللہ رب العزت نے بدترین موت سے دوچار کیا اور اس کی موت کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرعون پر عذاب اور فرعون کے گھرانے پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ اس پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ قبر کا عذاب ہے جو صبح و شام ان کو آگ میں داخل کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرعون کا جو جسم ہے، فرعون کا جو جسد ہے، وہ تو مصر کی میوزیم میں موجود ہے، وہ دنیا ہی میں موجود ہے اس کا جسم، لیکن دیکھنے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ اس کے جسم کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی دیکھنے میں نہیں لگتا کہ اس کا جسم کسی آگ کی لپیٹ میں ہے یا اس پر آگ پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کون سا عذاب ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ عالم ارواح میں منتقل ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا اور عالم ارواح سے انسان رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور ماں کے پیٹ سے پھر عالم دنیا یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں آیا ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے جتنا اس کی عمر لکھ دی ہے، وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے سانس کو پورا کرے گا۔ جتنا سانس لینا اللہ رب العزت نے مقدر کر دیا ہے، اتنا سانس وہ اس دنیا میں لے گا۔ جیسے ہی اس کا وقت پورا ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے ایک دوسرے عالم یعنی عالم قبر کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ یہ جو ہم قبر کہتے ہیں نا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی جہاں انسان کی روحیں مرنے کے بعد جمع ہوتی ہیں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ چاہے قبر کی زندگی ہو
چاہے آپ اس کو آگ میں مردے کو جلا کر راکھ کر دیں، چاہے وہ پانی میں آپ اس کو ڈبو دیں، یا پانی میں کوئی غرق ہو کر مر جائے اور اس کو زمین نصیب نہ ہو، اس کو قبر نصیب نہ ہو، اور اسی طریقے سے کسی کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس کو قبر نصیب نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ عالم برزخ کے اندر پہنچ گیا، کیونکہ اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ عالم برزخ ہے، ہم اس کو اپنی اصطلاح میں قبر والی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ قبر والی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد سے ہی اس کے عذاب اور ثواب، اس کے آرام اور راحت اور عذاب کا سلسلہ مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے نیک عمل کیا ہے تو قبر کی زندگی اور عالم ارواح کی عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ نہایت سکون اور آرام کے ساتھ گزری۔ جنت کی نعمتیں اور جنت کی آشائشیں اور جنت کی ہوائیں جو بھی اس کو کل قیامت کے دن ملنے والا ہے وہ سب اس کو میسر ہو۔ لیکن اگر اس نے دنیا میں رہ کر عیش و آرام میں زندگی گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد اس نے صرف دنیا ہی کو بنا لیا تھا، آخرت سے غافل ہو گیا تھا، اگر اس حالت میں موت آئی ہے تو بہت ہی دردناک حالت ہوگی، بہت ہی خطرناک حالت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے اس حالت سے ہمیں محفوظ، اللہ رب العزت اس حالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت قبر والی زندگی کو بھی چین و سکون والی اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والی بنا دے، یعنی ایسی بنا دے کہ جنت میں بھی، یعنی قبر میں بھی جنت کی کھڑکیاں اللہ رب العزت ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے تو انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں قبر میں، یا تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کا یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اگر انسان نے نیک عمل کیا ہے تو اس کے لیے جنت کا باغ ہے، اور اگر انسان نے برا عمل کیا ہے تو وہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ جو میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت، میرا زمانہ وہ نہیں جو آپ کا زمانہ ہے، یعنی میرا زمانہ گزر چکا ہے اور اتنی مدت ہو گئی ہے، جس زمانے میں میں زندگی گزار رہا ہوں اب تو میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، میرا زمانہ گزر گیا، اب آپ کا زمانہ ہے، میرا زمانہ وہ نہیں جو آپ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ حضرت میرا اتنا زمانہ گزر گیا، میرے اس واقعے کی جس سے میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، نہ تو کوئی میرے اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے اور نہ مجھے سچا جانتا ہے، جس سے بھی میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں وہ میرے واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب تو میرے زمانے کے لوگ گزر گئے، اب میں بالکل موت کے کنارے کھڑا ہوں، کسی بھی وقت مجھے موت آ سکتی ہے، میری زندگی کی سانس ختم ہو جائے گی۔ حضرت نے کہا بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک خاتون سے قرض لے رکھا تھا، اتفاق ایسا کہ اس خاتون جس نے مجھے قرض دیا تھا میں نے اس سے تجارت شروع کی،
اور اللہ رب العزت نے اس تجارت میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس بہت سارے پیسے آ گئے، یعنی میں مالدار ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ جس خاتون نے مجھے قرض دیا ہے مجھے فائدہ ہو گیا، میں اس کا قرض مجھے لوٹا دینا چاہیے۔ میں قرض لوٹانے کے ارادے سے اس خاتون کے یہاں گیا اور میں نے وہ قرض اس کو لوٹا دیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ خاتون بیمار تھی، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو میری محسنہ ہے، انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے قرض دے کر، جس کی وجہ سے میں نے تجارت کی اور مجھے اللہ رب العزت نے تجارت میں برکت عطا فرمائی۔ کیوں نہ میں اس خاتون کی تجہیز و تکفین یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ اس ارادے سے میں اس خاتون کے تجہیز و تکفین میں شریک ہو گیا اور جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ اور میرے پاس جو میرے تجارت کو جو سرمایہ تھا، جو جمع پونجی تھی، وہ بہت پرانا واقعہ ہے، جب اشرفیہ سونے کے دینار سکے چلا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو میری جمع پونجی تھی تھیلی میں جمع کر کے میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں باندھ رکھا تھا۔ جب میں نے قرض دے دیا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، جنازے میں شرکت بھی کی اور میں نے قبر میں مٹی بھی ڈالی۔ قبر میں مٹی ڈال کر میں واپس آ گیا۔ تو راستے میں جب تھوڑی دور چلا ہی ہوں گا کہ میری نظر جو ہے ہاتھ پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ میرے روپیوں کی جو تھیلی تھی، اشرفیوں کی جو تھیلی تھی، وہ میرے ہاتھ میں آئی نہیں۔ تو میں سوچنے لگا آخر کہاں گری ہے۔ میں نے دماغ پر بہت زور دیا، ذہن پر زور دیا، تو مجھے خیال آیا کہ جس وقت میں اس خاتون کی قبر میں مٹی ڈال رہا تھا تو اچانک ایسا مجھے لگا کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹی ہے اور قبر میں گر گئی ہے۔ ہو نہ ہو میری تھیلی وہ خاتون کے قبر میں چلی گئی۔ وہ بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں قبر کو کھول کر اپنی اشرفیوں کی جو تھیلی ہے اس کو نکال لیتا ہوں۔ اس نیت سے میں نے تنہائی دیکھی اور اس کے بعد جا کر جہاں اس خاتون کی قبر تھی میں نے اس کی قبر کو کھولا اور میں نے دیکھا کہ میری تھیلی جو ہے ایک جگہ پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے قبر میں قدم رکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی قبر کے گڑھے میں نہیں بلکہ کسی وسیع و عریض میدان میں آ گیا ہوں۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ میں گڑھے میں نہیں اترا بلکہ کسی میدان کے اندر اتر گیا ہوں۔ میں نے اس قبر کے اندر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ قبر جو ہے بہت میری جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک بالکل وسیع ہے وہ، اور مجھے وہاں اتنے سرسبز اور شاداب باغ نظر آ رہے ہیں کہ میں ایسے باغ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ تو میں نے وہ قبر میں جو اپنی تھیلی تھی اس کو اٹھایا اور میں نے سوچا تھوڑی دور میں اس میں چل لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے 2-3 قدم آگے بڑھائے تو میں نے دیکھا کہ اس قبر کے یعنی اس باغ کے بالکل بیچ میں بالکل وسط میں وہی خاتون جن کا انتقال ہوا تھا وہ ایک عمدہ مسہری پر یعنی عمدہ پلنگ پر آپ کہہ لیجئے، بالکل تخت پر ٹیک لگائے ہوئے، بالکل قیمتی اور عمدہ لباس، ایسا لباس کہ ویسا لباس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ خاتون اس پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا تو میں جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا تو اس خاتون کی میرے کانوں میں آواز آئی، ارے تم کہاں گئے، جلدی سے باہر نکل جاؤ، جلدی سے باہر نکل جاؤ۔ میں نے اس خاتون کی جب آواز سنی تو میں اپنے قدم کو پیچھے موڑ لیا اور جلدی سے نکل کر وہاں قبر میں مٹی برابر کی اور چلا آیا۔ اس وقت سے لے کر میں آج تک یہ واقعہ جس سے بھی بیان کرتا ہوں میرے واقعے کی کوئی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ اب تو میرا زمانہ گزر گیا، کوئی ہے ہی نہیں میرے، یعنی جو بھی میرے ہم عمر تھے سب گزر گئے، میں ہی ایک بچا ہوں، میرا زمانہ گزر گیا ہے، اب تو میرے واقعے کی کوئی تصدیق بھی نہیں کرے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ تو نے جو کچھ دیکھا ہے از روئے حدیث بالکل برحق دیکھا ہے. کیا کہا؟ تو نے جو کچھ، تیری نگاہوں نے جو کچھ دیکھا ہے از روئے حدیث بالکل صحیح ہے. وہ تو نے خاتون کا وہ مقام و مرتبہ دیکھا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کی زندگی قبر کی حالت میں چلا جاتا ہے تو قبر یا تو جنت کا ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. یہ از روئے حدیث تو نے جو کچھ بھی دیکھا ہے بالکل صحیح ہے. تو دوستو، ہمیں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یہی دعا کرنی چاہیے، پہلی والی حالت کی نہیں کہ جہنم کا گڑھا بنائے اللہ رب العزت، بلکہ اس حالت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے قبر کو جہنم کا گڑھا بنائے. بہت یعنی اس گڑھے میں ہم رہ نہیں سکتے. اگر جہنم کا گڑھا بن گیا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کو ایسے معمولی لگتا ہے نا. میں کہتا ہوں اگر آپ کسی انسان کو کسی آگ کی بھٹی میں ڈال دیں، جلتے ہوئے آگ کی بھٹی میں آپ کسی انسان کو ڈالیں تو ہو سکتا ہے وہ بھٹی کی جو سائز ہوگی وہ بھی انسان کے جسم کے مطابق ہوگی. لیکن قبر میں جب انسان دفن ہوتا ہے تو قبر اس کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہے وہ انسان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. یعنی قبر اس طریقے سے مل جاتی ہے، بھیج جاتی ہے، اور انسان کی ایک طرف کی ہڈیاں دوسرے طرف کی ہڈیوں میں گھس جاتی ہیں. یعنی یہ جو پسلیاں ہیں نا، یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، قبر اس طریقے سے بھیجتی ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدفین کے موقع پر ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ زمین سے مٹی کو ایسے ایسے کورید رہے تھے اور کسی گہری سوچ میں اور سخت فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مبتلا ہیں. آپ کسی گہری سوچ میں ہیں، کسی سخت فکر میں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے چہرے پر بہت سخت فکر کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس طریقے سے مٹی کوریدتے رہے. پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا قبر کا عذاب اتنا بھیانک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قبر سے زیادہ بھیانک عذاب اور قبر سے زیادہ سخت ترین عذاب کوئی عذاب نہیں ہوگا. یعنی قبر کی جو حالت انسان کی ہوگی اس سے زیادہ خطرناک قسم کا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، یعنی قبر یہ انسان کو پیغام دیتی ہے. قبر کا پیغام سنیے دوستو، قبر کا پیغام یہ ہوتا ہے، قبر روزانہ یہ کہتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں. اور جب کوئی نیک انسان، کوئی اللہ کا فرما بردار انسان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت ہی مبارک ہے. اس روئے زمین پر، یعنی اس زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت تھی، یعنی میں تجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی. روئے زمین پر جتنے لوگ چلنے والے تھے ان سب میں زیادہ. آج اللہ نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے، میرے سپرد ہوا ہے تو، یعنی تو میرے اندر، میرے پیٹ کے اندر آیا ہے. آج میں تیرے ساتھ جو معاملہ کروں گی وہ معاملہ تجھے نظر آ جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر مردے کی، یعنی دفن ہونے والے کی نگاہ جہاں تک جائے اس سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے. جس طریقے سے ابھی آپ نے اس خاتون کا واقعہ میں نے بتایا نا، ملاحظہ فرمایا. اور اگر کوئی فاسق اور فاجر گنہگار انسان قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر اس کو یہ پیغام دیتی ہے
قبر اسے کہتی ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ چلنے والے تھے ان سب میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے دشمنی تھی، تو میرے نزدیک ان میں سب سے مبغوض ترین انسان تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے، آج تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، تو آج میں تیرے ساتھ جو معاملہ کروں گی وہ تجھے نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر اس کو اس طریقے سے بھیجتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی ایک انگلی کو دوسرے انگلی میں داخل کر کے فرمایا کہ اس طریقے سے بھیجتی تھی کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں انسان کے گھس جاتی ہیں اس مردے کی، اور پھر اس میں قبر کا عذاب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے دوستو محفوظ رکھے، اور یہ مرنے کے بعد سے ہی انسان، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، سوال جواب اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کب ہوگا، یہ تو جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ہوگا، لیکن عذاب قبر میں یعنی قبر کی زندگی میں راحت اور عذاب کا جو سلسلہ ہوگا وہ ہمارے مرنے کے بعد فوراً سے شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم نے نیک عمل کیا ہے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی، اور اگر ہم نے برا عمل کیا ہے تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ رب العزت اس حالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ صرف 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، یتبعوہ اہلہ ومالہ وعملہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ساتھ جانے والی چیزوں میں سے اس کے گھر والے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اور اس کا مال ہے اور اس کا عمل ہے، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا فیرجع اثنان، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس مردے کے ساتھ یا اس میت کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ جو 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال جو ہے وہ لوٹ آتا ہے، وہ انسان کے قبر میں نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُ، اس کے ساتھ جو چیز باقی رہتی ہے اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ نیک عمل، بلکہ یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا وہ عمل جو اس نے زندگی میں کیا وہی باقی رہتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو وہ بھی ساتھ رہے گا، برا عمل کیا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ رہے گا، یہ انسان کے ساتھ قبر کے گڑھے میں جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخرت کی زندگی کو بتایا کہ انسان دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، جن کے پیچھے انسان اپنی ساری محنتوں کو برباد کرتا ہے، یعنی ساری محنت انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا اس سے پیچھے چھوڑنے والی ہے، یعنی اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے، اور اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے کہ آخرت میں بھی مجھے اس کا حساب دینا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس مال کے لیے انسان بہت مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اتنا بھاگتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی اسی کے پیچھے تج دیتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ مال اگر میں کما رہا ہوں تو اس کمانے کا مجھے حساب بھی کل آخرت میں دینا پڑے گا، نہیں، صرف مال کمانے کی فکر رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں جن کے پیچھے انسان محنت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر میں اس کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ مال جس کے پیچھے انسان محنت کرتا ہے وہ بھی اس کے مرنے کے بعد رشتہ داروں کا ہو جائے گا، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انسان مرض الوفات میں بھی اپنے پورے مال کا مالک نہیں ہوتا۔ مرض الوفات یعنی ایسی بیماری جو موت کو یقینی بنا رہی ہو، یعنی انسان کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ اس کی موت یقینی ہے، اب اس کو شفا ملنے والی نہیں ہے،
تو اس بیماری میں بھی جس میں موت یقینی ہے، انسان اپنی پوری جائیداد کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ انسان کے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے اور اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اب سوائے موت کے کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی ہے، یعنی موت اس کو آ کر ہی رہے گی۔ اب وہ انسان سوچے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، میں سارے کا سارا پیسہ جو ہے کسی مسجد میں دے دیتا ہوں، اور اس نے حکم کر دیا کہ میرا سارا 5 لاکھ روپے مسجد میں لے جا کر جمع کر دو اللہ کے راستے میں۔ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے وہ مسجد میں جمع کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایسا مرض لاحق ہے جو اس کی موت کو یقینی بنا رہا ہے۔ صرف یہ تہائی، یعنی اس مال کے تہائی کا مالک ہے، وہ 1/3، یعنی صرف تہائی مال کا حقدار ہے۔ وہ اس تہائی مال میں اپنی وصیت کو نافذ کر سکتا ہے، باقی مال میں نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب مرض الوفات سے ہی پورے انسان مالک نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد کیسے مالک ہوگا؟ تو مرنے کے بعد انسان کا جو مال ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب اس کے رشتہ دار جس مال کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہے، اس کی اولادیں اس کے لیے آپس میں لڑتی ہیں، اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بہت ہی عمدہ طریقے سے سمجھایا ہے۔ یعنی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی نا، انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں اور 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بہت ہی، یعنی اتنی اچھی مثال سے سمجھایا کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو اپنی زندگی کو اس حدیث کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے کہ میری زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک انسان مر رہا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اور اس کے 3 بیٹے ہیں، اور اس نے اپنے، یعنی بڑا بیٹا اور درمیانی درجے کا اور سب سے چھوٹا، اس کے 3 بیٹے ہیں، اور اپنی مرض الموت میں اپنے پہلے بڑے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو، میری زندگی کا چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے، اور مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، میری سانس کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تم بہت بڑے میرے بڑے بیٹے ہو، میں نے تمہارے ساتھ دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں تم کو زیادہ حق دیا، یعنی میں نے تمہارا بہت خیال کیا تمہارے بڑے ہونے کی وجہ سے، دوسرے بھائیوں کا اتنا خیال نہیں کیا میں نے، دوسرے بھائیوں کے جو حقوق دینے تھے میں نے اس کو نہیں دیے، بلکہ تم کو زیادہ دیے میں نے۔ یعنی اس کا کہنا ہے کہ میں نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے، اب تم میرے اس آخری وقت میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابو آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک آپ زندہ رہیں گے، مجھے دیکھتے رہیں گے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، اور جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں گا۔ اس آدمی نے اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے کو بلایا، یعنی 20 والے کو، اور کہا دیکھو میں مر رہا ہوں، اور میں نے تم کو جو حق دینا چاہیے تھا وہ حق نہیں دیا، تمہارے بڑے بھائی کو زیادہ حق دیا، اور چھوٹے بھائی کے مقابلے میں نے تم کو زیادہ حق دیا، اب میں مر رہا ہوں، اس میرے آخری وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو آپ مر جائیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو نہلا سکتا ہوں، نہلا کر اس کے بعد اب جنازے پر لے جا کر آپ کو قبر کے گڑھے میں اتار سکتا ہوں، تو اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور آپ جب قبر کے گڑھے میں اتر جائیں گے پھر میں واپس آ جاؤں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹے تم سب سے چھوٹے ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم چھوٹے ہونے کی بنا پر تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، میں نے تمہارے 2 بھائیوں کو جو حق دیا یقیناً تمہاری حق تلفی کی ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کے ساتھ جو حق میں نے دی، ان کے ساتھ جو میں نے سلوک کیا ویسا سلوک تمہارے ساتھ میں نے نہیں کیا، میں نے تمہارا حق مارا ہے ان بھائیوں کے مقابلے میں، لیکن میرے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، یہ بتاؤ میں مر رہا ہوں، میری اس آخری وقت میں تم کیا مدد کرو گے؟ اس بیٹے نے کہا کہ ابو جان آپ گھبرائے نہیں،
یقیناً آپ نے میری حق تلفی کی ہے، دوسرے بھائیوں کو جو حق دیا مجھے نہیں دیا، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن آپ گھبرائے نہیں، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ ساتھ قبر تک جاؤں گا، اور جب آپ کے سوال و جواب کا، جب فرشتے لینے کے لیے آئیں گے سوال و جواب، تو آپ کا سوال و جواب پر بن جاؤں گا، آپ کا جواب بن جاؤں گا، اور جب کل قیامت کے دن نامہ اعمال تولا جائے گا تو نامہ اعمال نیکی والے پلڑے میں بیٹھ کر میں آپ کے نیکی کے پلڑوں کو جھکاؤں گا، اور جہاں کہیں بھی آپ رہیں گے، جہاں کہیں بھی آپ تنہائی محسوس کریں گے، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ ان 3 بیٹوں میں سے کون بیٹا سب سے بہتر ہے؟ بتائیے آپ، ان 3 بیٹوں میں کون بیٹا سب سے بہتر ہے؟ سب سے چھوٹا والا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بڑا بیٹا، جانتے ہو انسان کا کیا ہے؟ سب سے بڑا بیٹا انسان کا مال ہے، مال۔ جب تک انسان زندہ رہے گا مال اس کے پاس رہے گا، وہ مال کو دیکھتا رہے گا، مال اس کو دیکھتا رہے گا، اس کے حوالے رہے گا، لیکن جیسے ہی عمر گیا مال دوسرے کے پاس چلا گیا، رشتہ داروں کا ہو گیا، اب اس مال سے میت کا، اس مردے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا بیچ والا بیٹا جو ہے یہ اس کے رشتہ دار ہیں، وہ قبر تک جائیں گے ساتھ، اس کے بعد لوٹ آئیں گے، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور چھوٹا بیٹا جو تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چھوٹا بیٹا اس کا عمل ہے، یہ اس کا نیک عمل ہے، قبر کے گڑھے میں بھی اس کو انسیت دلائے گا، اور کل قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو یہ نیک عمل اس کے ساتھ رہے گا، اور اس نیک عمل کی بنا پر اللہ رب العزت اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت قبر کی بری حالت جو ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا گڑھے سے تعبیر کیا ہے، اس حالت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، والدین، دوست و احباب، ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور قبر میں وہ موجود ہیں تو اللہ ان کی قبر کی زندگی کو جنت کا باغ بنا دے، اور اگر ان کو عذاب قبر ہو رہا ہو تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ان کی قبر کو اللہ رب